جو اساتذہ بچوں کو جان بوجھ کر اچھے طریقے سے نہیں پڑھاتے ان پر اللہ تعالیٰ کا کون سا عذاب نازل ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پیارے اسلامی بھائی، اسے اس پاک میں درود پاک پڑھنے اور دعا میں خوب کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا اور درود کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، جب درود پاک پڑھا جائے تو اوپر کو پرواز کی جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتی ہیں، دعا کی مثال ایک پرندے جیسی ہے اور درود اس کا شنا پر یعنی سب سے مضبوط پر ہے۔ اس کے ذریعے دعا آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہوئی اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچتی اور قبول ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہے کہ دعا بھی کثرت سے مانگا کریں کہ دعا خود عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے، اور ہر دعا کے اول و آخر درود پاک بھی لازمی پڑھا کریں کہ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم دعائیں قبول ہوں گی۔ پیارے اسلامی بھائیو، کسی پیار شان ہے میرے محبوب آقا مکی مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سمجھانے میں نرمی اختیار کرنا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ افسوس ہمارے ہاں اس سنت مبارکہ کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ شکوہ عموماً سننے کو مل جاتا ہے کہ کوئی ہماری سنتا نہیں ہے، مگر اس بات پر کم ہی لوگ غور کرتے ہیں کہ ہمارے سمجھانے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ غلطی کر دے تو لوگ اسے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ 8 یا 10 سال کے بچے بعض دفعہ مسجدوں میں آتے ہیں، شرارت بھی کر دیتے ہیں۔ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ غصے میں آ کر انہیں تھپڑ بھی مار دیتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بعضوں کا تو دل ٹوٹ جاتا ہوگا اور وہ ساری زندگی مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے ہوں گے۔ ایسے گھروں میں سمجھانے کا انداز غرحت ہوتا ہے۔ اماں کی محبت دنیا میں مشہور ہے، مگر بعض مائیں بھی بڑی سختی سے بچوں کو سمجھاتی ہیں۔ ہمارے ہاں دوسروں کے سامنے سمجھانے کا بھی رواج عام پایا جاتا ہے۔ چھوٹے بھائی سے غلطی ہو گئی، بیٹے سے غلطی ہو گئی، گھر کے دوسرے کسی فرد سے غلطی ہو گئی تو گھر میں جب کوئی مہمان آیا ہو تو اس کے سامنے ساری سٹوری بیان کر کے پھر سمجھایا جا رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی نیکی کی دعوت دینے میں بھی بعض دفعہ بہت سخت لہجے اختیار کیے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر تو کہہ لیجئے کہ پورا ایک طوفان ہے۔ کسی کی کوئی کمزور بات پتہ چلنی جائے تو سوشل میڈیا پر شور مچتا ہے۔ جب کوئی مہمان آیا ہو تو اس کے سامنے ساری سٹوری بیان کر کے پھر سمجھایا جا رہا ہوتا ہے۔ ایسے نیکی کی دعوت دینے میں بعض دفعہ بہت سخت لہجے اختیار کیے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر تو کہہ لیجئے کہ پورا ایک طوفان ہے۔ کسی کی کوئی کمزوری بات پتہ چلنی چاہے جو سوشل میڈیا پر شور مچتا ہے، اسے برا بھلا کہا جاتا ہے، عزت کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ تو بڑا ضدی ہے، مغرور ہے، بات نہیں مانتا، نافرمان ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے القاب سے نوازا جا رہا ہوتا ہے۔ سختی سے زد بڑھتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائی، یہ بہت غلط انداز ہے۔ سمجھانا چاہے مگر نرمی کے ساتھ، نرمی سے پیار محبت سے حکمت عملی کے ساتھ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ الکریم سمجھانے کا فائدہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعمال میں ہدایت نرمی سے چاہے کہ سختی سے ضد نہ بڑھے۔ معلوم ہوا نرمی سے سمجھائیں تو زبان میں اثر آتا ہے، سختی سے سمجھائیں تو سامنے والا ضدی ہو جاتا ہے۔ لہذا جو معلم ہے، مبلغ ہے، والدین ہیں، بڑے بھائی ہیں، جو بھی سمجھنے سمجھانے والے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، نیکی دعوت دینے والے ہیں، انہیں چاہے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان کے معلم ہیں کہ فرشتے بھی آپ سے علم کی باتیں پوچھتے ہیں۔ اس بارے میں ایک اور ایمان افروز روایت سنیں۔ علامہ عمر بن احمد آفندی رحمت اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں لکھتے ہیں، ملا اعلیٰ کے فرشتے یعنی مقربین فرشتے 1000 سال سے کچھ مسائل میں غور و فکر کر رہے تھے، مگر ان کے یہ مسائل حل نہیں ہو رہے تھے۔ ان کے یہ مسائل معراج کی رات حل ہوئے تھے۔ وہ کیسے؟ حدیث پاک میں سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالا اعلیٰ کے فرشتے کن مسائل میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا اللہ پاک تو ہی بہتر جانتا ہے۔
پھر رب کائنات نے مجھ پر نوازش فرمائی، مجھے علم بخشا تو میں نے عرض کیا یا اللہ پاک 4 مسائل ہیں، فرشتے ان کو حل نہیں کر پا رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا، اب اللہ پاک نے ملا اعلیٰ کے فرشتوں کو فرمایا یا ملائکتہ وجدتہم حلال المشکلات، اے میرے فرشتوں تم نے مشکلات حل فرمانے والے کو پا لیا، فاستلوا اعشاک لحکم، یعنی وہ مسائل جنہیں تم حل نہیں کر پا رہے، آج میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مسائل پوچھ لو۔ اگر کوئی استاد کسی بچے کو اچھی طرح نہیں پڑھاتا تو اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات اور عمومی اخلاقی اصول ہیں کہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلباء کو پوری ایمانداری، توجہ اور محنت کے ساتھ تعلیم دے۔ اساتذہ کا فرض ہے کہ وہ طلباء کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد کرے اور انہیں درست رہنمائی فراہم کرے۔ اگر کوئی استاد اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتا ہے یا بچوں کو صحیح طریقے سے تعلیم نہیں دیتا تو اس کے بارے میں درج ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ نصیحت: پہلے مرحلے میں استاد کو اچھے انداز میں نصیحت کی جائے، ان کے سامنے ان کی کوتاہیوں کو واضح کیا جائے تاکہ وہ اپنے طرز عمل کو بہتر بنا سکیں۔ انتظامی کارروائی: اگر نصیحت سے معاملہ حل نہ ہو تو اساتذہ کے اعلیٰ افسران یا اسکول انتظامیہ کو اس کی شکایت کی جا سکتی ہے تاکہ وہ استاد کے رویے اور تدریسی صلاحیتوں کا جائزہ لے لیں اور مناسب قدم اٹھائیں۔ والدین کی شمولیت: والدین بھی اس معاملے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے تو وہ اسکول انتظامیہ سے رابطہ کر کے اساتذہ کے بارے میں اپنے خدشات ظاہر کر سکتے ہیں۔ تربیت اور اصلاح: اگر استاد کی تدریسی صلاحیتوں میں کمی ہے تو اسے مناسب تربیت فراہم کی جا سکتی ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے بچوں کو تعلیم دے سکے۔ اسلام میں علم اور تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی اور اساتذہ کو طلباء کے ساتھ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اسلام میں استاد کو بہت بلند مقام حاصل اور اسے ایماندار سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ بچوں کو علم فراہم کرتا ہے اور ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اگر کوئی استاد جان بوجھ کر اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے، بچوں کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتا یا ان کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے تو یہ نہ صرف ایک اخلاقی جرم بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر عمل کا حساب ہوگا، جو شخص اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتے وہ قیامت کے دن جو عبادت ہوگا۔ اللہ کے عذاب کے متعلق درج ذیل امور کو سمجھنا ضروری ہے۔ خیانت کا گناہ: جان بوجھ کر اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرنا خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کرو۔ استاد کی ذمہ داری بھی ایک امانت ہے اور خیانت کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے۔ ظلم کا گناہ: اگر استاد بچوں کو جان بوجھ کر تعلیم نہیں دیتا یہ بچوں کے ساتھ ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حساب کتاب: ہر شخص سے قیامت کے دن اس اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ استاد کو بھی اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ اپنی ذمہ داری کو کس طرح ادا کیا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر بچوں کو علم سے محروم کرتا ہے تو ایک بڑا گناہ اور اس پر سخت عذاب ہو سکتا ہے۔ توبہ کا دروازہ: اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اگر کوئی استاد اپنی غلطیوں پر نادم اور خلوص سے دل سے توبہ کرے اور آئندہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عہد کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے معاف کر سکتے ہیں۔ لہذا اساتذہ کو اپنی ذمہ داریوں کو پوری ایمانداری اور دیانتداری سے ادا کرنا چاہیے کیونکہ ان کی آخرت کی کامیابی یا ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو، آمین۔